السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں گے، لائک سبسکرائب اور شیئر کر رہے ہوں گے اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ۔ امیزون کا ہمارا یہ 9th لیکچر شروع ہو چکا ہے اور اب ہم موو کر چکے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ سے سورسنگ پہ۔ یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد جو ہمارے پاس اگلا کام ہوتا ہے وہ ہمارا سورس کرنا ہوتا ہے ایک اچھی پروڈکٹ۔ سورسنگ کے کچھ میتھڈس، اس کی کچھ ٹپس اور ٹرکس میں نے اپنے شروع والے لیکچرز نہیں تھے، وہ جسٹ ویڈیوز تھے، اس میں میں نے آپ کو شیئر کیے تھے، وہ لازمی دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو ان ٹرکس کا پتہ چل سکے، اور باقی ٹرکس تو میں ان لیکچرز میں ڈسکس کر ہی دوں گی۔ تو آپ کا سب سے پہلا اسٹیپ، آپ نے جو پروڈکٹ فائنلائز کر لی، پروڈکٹ کے ریویوز دیکھ لیے، ہر چیز دیکھنے کے بعد آپ نے پروڈکٹ کو فائنل کر لیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے پیٹنٹ چیک کرنا ہے۔ پیٹنٹ چیک کرنا کیسے؟ آپ ایک عام پیٹنٹ سرچ کر سکتے ہیں، وہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا۔ اس لیکچر میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں، ایک ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ سورسنگ کے سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پیٹنٹ چیک کروا لیں کسی پروفیشنل سے۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ بیسک پیٹنٹ سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے ایک لنک سے، میں نے آپ کو وہ لنک بھی پچھلی ویڈیو میں پرووائڈ کر دیا تھا۔ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک عام سی پیٹنٹ سرچ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ پیٹنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹنٹ نہیں ہے تو پھر آپ آگے پروفیشنل چیکر سے کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تب بھی لگ گیا ہے کہ پیٹنٹ ہے اس پروڈکٹ کا تو آپ اگلی پروڈکٹ ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہو گیا پیٹنٹ چیک کرنا۔ باقی سب سے پہلے ہم نے دیکھ لی ساری اپنی امیزون لسٹنگ کی، اپنے کمپیٹیٹرز کی جو چیزیں ہمیں دیکھی تھی، ریویو کاؤنٹ وغیرہ وغیرہ ہر چیز دیکھ لی۔ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے سورسنگ کے لیے علی بابا پہ جانا ہے یا دوسرے چائنیز پلیٹ فارم، وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں مینشن کر دیے تھے۔ علی بابا ہے، علی ایکسپریس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈ ان چائنا ہے۔ ان کے تھرو ہم نے سپلائر فائنل کرنے ہیں۔ سپلائر فائنل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اپنا کی ورڈ لکھا اس بار میں، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ سپلائرز آ جاتے ہیں۔ ہم نے شروع میں 10 سے 15 سپلائرز کو کانٹیکٹ کر دینا ہے۔ میکسیمم سپلائرز کو کانٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ کچھ سپلائر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کا رپلائی نہیں کرتے، کچھ سپلائرز ایسے ہوتے ہیں جو رپلائی تو کر دیتے ہیں لیکن ان کی پرائس سوٹیبل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو کافی سپلائرز کو کانٹیکٹ کر دینا ہے۔ ان کو آپ نے جب کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اپنے لیے ایک پروڈکٹ آرڈر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ ایک کمپنی کے طور پہ بہیو کرنا ہے کہ میں ایک کمپنی کا مینیجر ہوں اور میں آپ سے پرائسز لینا چاہتا ہوں، مجھے ایم او کیو بتا دیں اپنا اور پرائس بتا دیں۔ تو وہ آپ کو اپنا ایم او کیو دے دیں گے اور پرائس دے دیں گے۔ میں نے آپ سے ایک بات پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جب بھی آپ نے ایم او کیو کی بات کرنی ہے، ان کا جو بھی ایم او کیو ہوگا اس سے آہستہ آہستہ آگے کو جانا ہے۔ لائک اگر انہوں نے 200 یونٹس کا آپ کو ایم او کیو دیا ہے تو آپ نے، آپ کے خیال میں آپ نے 1000 یونٹس آرڈر کرنے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے 1000 یونٹس کا بتا دو۔ آپ انہیں کہیں گے اوکے 200 کا دیے تو آپ مجھے 400 کا دے دیں، 4 سے 6 پہ جائیں، 6 سے 8 پہ جائیں اور 8 سے 1000 پہ جائیں۔ اس طرح آپ کی جو پروڈکٹ کی وہ پرائس ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ گرتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پروڈکٹ کا گیس۔ اور سب سے پہلے علی بابا سے سپلائر کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ٹاپ کمپیٹیٹر فائنل کرنے ہیں۔ اپنے لسٹنگ میں جا کے، مطلب اپنی جو بھی آپ نے پروڈکٹ فائنلائز کیا ہے ادھر لکھ کے، اور جو ٹاپ کے 5 کمپیٹیٹرز نہیں بلکہ 2 یا 3 کمپیٹیٹرز آپ کے فائنل کر لینے ہیں۔ اب ان کا کیا کرنا ہے آپ نے، ایک تو ان کا ایس این آپ نے کاپی کر کے رکھنا ہے، ایک آپ نے ان کا لنک کاپی کر کے رکھنا ہے، اور جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو کہیں اور سے مجھے لگتا ہے کسی نے نہیں بتائی ہوگی، وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے ان کے نیگیٹو ریویوز پڑھنے ہیں۔ ان سارے کمپیٹیٹرز کے آپ نے نیگیٹو ریویوز پڑھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ جو بائرز آ رہے ہیں ان کو اس پروڈکٹ میں کیا چیز کم نظر آ رہی ہے، کون سی چیز میں انہیں مشکل آ رہی ہے اور کون سی چیز ان کو اس پروڈکٹ میں نہیں پسند آ رہی، تاکہ ہم اسے امپروو کر سکیں، اس چیز کو، اس خامی کو نکال سکیں اور ایک اچھی پروڈکٹ لانچ کر سکیں، تاکہ جو بائر بعد میں آئیں وہ یہ دیکھیں کہ اس کی نسبت یہ چیز اچھی ہے۔ ظاہری بات ہے امیزون پہ آپ کا بزنس تب بھی سکسیزفل ہوتا ہے جب آپ کی پروڈکٹ دوسروں سے اچھی بھی ہو اور سستے بھی ہو، تو آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایک بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کو ٹریڈ ایشورنس کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ ٹریڈ ایشورنس کیا ہوتا ہے؟
ٹریڈ انشورنس علی بابا پرووائڈ کرتا ہے اپنے سپلائرس کو، اپنے بائرس کو، جس کے تھرو علی بابا ایک تھرڈ پارٹی کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے اور جو بھی آپ کا سپلائر ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے. اور جب اگر کبھی آپ کا سپلائر خدا نخواستہ کوئی کام غلط کرے، مطلب آپ کا پروڈکٹ صحیح طرح نہ تیار کرے، تو آپ علی بابا سے کیس ریز کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب بھی سپلائر فائنلائز کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا جو سپلائر ہے اس کو ٹریڈ انشورنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ ہے ٹریڈ مارک فائل کرنا. جس طرح یہاں پہ میں نے آپ کو علی بابا کے میں بتایا، اسی طرح امیزون بھی ہمیں ٹریڈ مارک برانڈ رجسٹری ہونے کا ایک الگ سے آپشن دیتا ہے، جس سے امیزون آپ کی لسٹنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کس طرح؟ اب فرض کریں کہ میں ایک چیز بیچ رہی ہوں اور میری لسٹنگ کامیاب ہو گئی اور بہت اچھی بکنا شروع ہو گئی ہے، میری پروڈکٹ اچھی بکنا شروع ہو گئی ہے، اس کی سیلز اچھی آنا شروع ہو گئی، وہ اچھا منتھلی ریونیو جنریٹ کر رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور جو سیلر ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میری لسٹنگ اچھی پرفارم کر رہی ہے، سب کچھ اچھا جا رہا ہے، تو وہ آ کے اسی طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ سے لے کے میری لسٹنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کہ میں بھی یہی چیز سیل کروں گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بائر آرڈر کرتا ہے تو وہ اس کے اور میرے درمیان میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. مطلب جس نے بھی میری لسٹنگ پہ آ کے چمٹ گیا ہوگا، جو میری لسٹنگ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوگا، اس کو اور مجھے آرڈر آنا 50-50 ہو جائے گا. تو یہ ہائی جیکرز ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی لسٹنگ کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، اور آپ تب تک امیزون کو نہیں بتا سکتے جب تک آپ کے پاس برانڈ رجسٹری نہ ہو. آپ کے پاس برانڈ رجسٹری ہوگی، آپ نے ٹریڈ مارک فائل کیا ہوگا، آپ کا ایک الگ سے برانڈ نیم ہوگا، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا برانڈ رجسٹری کا دکھا سکتے ہیں کہ یہ میرا برانڈ ہے، میں اس کی سیلنگ کر رہا ہوں، یہ بندہ آؤٹ سائڈ سے آیا ہے اور امیزون اس کی لسٹنگ سسپینڈ کر دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں برانڈ رجسٹری کروانی ہی پڑتی ہے. لیکن جو میں اب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ سورسنگ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے، سورسنگ ایجنٹ میں ہم لوگوں نے جو پیکنگ وغیرہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اپنا برانڈ نیم اور لوگو ڈیفائن کر لیں اور ٹریڈ مارک اپلیکیشن فائل کر دیں. اس کا کیا ہوتا ہے فائدہ؟ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برانڈ نیم پہلے سے یوز ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا اس بات کا، ہم ٹریڈ مارک فائل کر دیتے ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں ہم نے پہلے سورسنگ کر لی، ہم نے اپنی پروڈکٹ پہ اپنا لوگو اور اپنا برانڈ نیم چھپوا دیا، اب ہماری انوینٹری امیزون پہنچنے کے لیے تیار ہے، اب ہم نے اگر ٹریڈ مارک فائل کیا تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹریڈ مارک ہمارا اس نام سے ریجیکٹ ہو گیا تو جو ہم نے ساری اپنی انوینٹری پہ اپنا برانڈ نیم لکھا تو وہ تو ضائع ہو گیا. اس لیے میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کے پہلے سورسنگ سے پہلے آپ یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے وہ جو نیگیٹو ریویوز دیکھ کے سارے آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیے. آپ نے اپنے سپلائر سے وہ ساری باتیں ڈسکس کرنی ہے اور اسے بتانا ہے کہ میں یہ چیزیں نہیں چاہتا اپنی لسٹنگ میں، اپنی پروڈکٹ میں یہ چیزیں کم ہونی چاہیے. اور بعد میں آپ نے جب لسٹنگ بنانی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو مینشن کرنا ہے جو لوگوں کے نیگیٹو ریویوز تھے، آپ نے ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ میں ایسا بالکل نہیں ملے گا آپ کو، ہماری پروڈکٹ نمبر 1 ہے. تو آپ نے اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ نے سپلائر فائنل کر لیا، سب کچھ ہو گیا، سپلائر کو آپ نے آرڈر دے دیا. اس کے بعد جو آپ کی چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی ڈمی لسٹنگ بنانی ہے. وہ کیسے بنانی ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں سکھاؤں گی. سب سے پہلے ہم سورسنگ کا پارٹ کمپلیٹ کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لسٹنگ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک آپ کی انوینٹری بنتی رہتی ہے آپ لسٹنگ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے آپ کی لسٹنگ بن جاتی ہے، پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے، تو آپ اپنی لسٹنگ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو تھنگ ہے کہ آپ نے، اب یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ آپ نے ٹاپ 5 کی کمپیٹیٹرز اپنے ڈیسائیڈ کر لینے ہیں. اسپانسرڈ ایڈ والے نہیں ہونے چاہیے. اپنے ریویوز آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ ریویوز جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہوں. یہ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے ریویوز بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے. امیزون بالکل نہیں ہونا چاہیے. بگ برانڈ نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا برانڈ نہیں ہونا چاہیے. 1 یا 2 کمپیٹیٹرز آپ نے پھر فائنل کر لینے ہیں اپنے، جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں، ان کے نیگیٹو ریویوز پڑھنے ہیں. اور پھر آپ نے ان کی پکچرز کو دیکھنا ہے. آپ نے اپنی ان کی پکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سپلائر کو سینڈ کرنی ہے کہ مجھے یہی پروڈکٹ چاہیے، سیم ٹو سیم، 1% بھی ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے نیگیٹو ریویوز جو ان کے آپ نے ان سے ڈسکس کرنے ہیں سپلائر سے، اور ان کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے.
نیکسٹ تھنگ جو آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ویریشنس کو دیکھنا ہے. جو ہمارے ٹاپ کمپیٹیٹر کی ویریشن اچھا پرفارم کر رہی ہوگی آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، مطلب الگ الگ آپ دیکھیں گے نا، انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی ویریشن سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ نے اس ویریشن کو لے کے آنا ہے فرنٹ پہ اور آپ نے کہنا ہے کہ یہ ویریشن اچھا پرفارم کر رہی ہے، ہم اس طرح کا ڈیزائن چاہتے ہیں. سپلائر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے، اس کو بنانا ہے اپنی پسند کی پرائس پہ. برانڈ نیم فائل کرنا ہے، ٹریڈ مارک فائل کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. سینڈ برانڈ لوگو اینڈ کسٹمائز پیکنگ ٹو دا سپلائر. مطلب آپ نے برانڈ لوگو اور اپنی ٹائپ کی کسٹمائز پیکنگ بتانا ہے. برانڈ لوگو جو ہوتا ہے وہ آپ 2 کلر سے زیادہ نہ کریں. 3 کلر یا اس سے زیادہ کلر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ زیادہ ایکسپینسو میں چلا جاتا ہے. اپنا برانڈ لوگو، اپنی جو برانڈ نیم ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ 2 کلر کا کر لیں تو بہت ہے. ٹھیک ہے، تو صرف ہم نے بتانا ہے امیزون کو بھی اور سب کو کہ ہمارا یہ برانڈ ہے. نیکسٹ تھنگ آ جاتی ہے کہ ہم نے سپلائر سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو، وہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے وہ والی ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو ہے. میں نے سارا بتایا کہ سپلائر ہم کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے اسے فائنلائز کریں گے، کس کس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ ویڈیو لازمی آپ لوگ دیکھ لیجیے. 2 ویڈیوز ہیں، میں آپ کو ان کا لنک بھی دے دوں گی. باقی یہ ہے کہ آپ نے جب کرنا ہے تو علی بابا سے کنیکٹ کرنا ہے. پریپیئر سپلائر کانٹیکٹ ٹیمپلیٹ. گولڈ سپلائر ایٹ لیسٹ 2 ایئر، مطلب کم سے کم بھی 2 سال سے وہ امیزون پہ ہونا چاہیے. اس کے پاس 3 جیمس ہونے چاہیے. رسپانس ریٹ اس کا 80% پلس ہونا چاہیے. 80% سے کم ہوگا تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ مزہ نہیں آئے گا. وہ سپلائر جو ہوگا وہ رپلائی نہیں ٹائم سے کرے گا. اس کے بعد ٹریڈ انشورنس لازمی ہونی چاہیے تاکہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم اسے کیس ریز کر سکیں. اب سپلائر فائنلائز کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم سے کم بھی 10 سے 15 آپ نے سپلائر کو کانٹیکٹ کرنا ہے. آپ نے ان کی کمیونیکیشن کے اکارڈنگ اسے چیزیں فائنلائز کرنی ہے. اویلیبلٹی دیکھنی ہے کہ کتنی ان کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں، کتنا وہ ڈیوریشن لیں گے اپنی ہماری پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، کتنے ٹائم میں وہ ہمارے پروڈکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے ان سے سیمپل لازمی منگوانا ہے. جب آپ نے اب اتنے سپلائر سے کانٹیکٹ کیا، بیچ میں سے آپ نے 2 یا 3 سپلائرس کو فائنلائز کر لینا ہے اور ان تینوں سے سیمپل منگوانے ہیں آپ نے. اور بعد میں سیمپل منگوا کے دیکھنے ہیں کہ ان میں سے کس کی پرائس بھی ریزنیبل ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے. اوکے، تو آپ نے سیمپل منگوانا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ کام کر لیتے ہیں کہ سیمپل دیر سے آئے گا، 1-2 ہفتے لگ جائیں گے، ہمیں تو جلدی لانچ کرنی ہے اور ہمیں بس جانا ہے اور بس سیمپل کیا، میں ویڈیو دیکھ لی، میں نے پکچر دیکھ لی پروڈکٹ کی، صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. لیکن اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کل کو جب پروڈکٹ امیزون پہنچتی ہے اور وہ اگر اچھی نہ ہو تو اس کے لیے اس کا یہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو نیگیٹیو ریویوز آتے ہیں، نیگیٹیو کمنٹس آتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ریفنڈس بھی آ جاتے ہیں. تو آپ نے اس سے پیمنٹ ٹرمز پہلے طے کر لینی ہے. زیادہ سے زیادہ جو پیمنٹ ٹرمز ہوتی ہیں وہ 50% پہلے 50% بعد کی ہوتی ہے. لیکن بعض سپلائرز ایسے بھی کر دیتے کہ 30% پہلے 70% بعد. تو اس طرح کی پیمنٹ ٹرمز بھی آپ نے ان کے ساتھ پہلے ہی فائنلائز کر لینی ہے. آپ نے جو ان سے انوائس لینی ہے وہ اسٹیمپ کے ساتھ لینی ہے. اسٹیمپ اور ڈیٹ مینشن اور ہر چیز آپ نے پراپرلی ہینڈل کرنی ہے. آپ نے اسے جب سیمپل منگوایا ہے تو سیمپل منگوا کے آپ نے اس کو اچھی طرح انالائز کرنا ہے. اس کو اچھی طرح بالکل ایک کریٹکس کی طرح آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیا بائرس کو یہ چیز پسند آئے گی یا نہیں آئے گی. اس طرح آپ نے اپنے پروڈکٹ کو فائنلائز کرنا ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی سورسنگ سے ہی ریلیٹڈ. اب یہاں تک تو ہم نے کر لیا، اور کون سی ایسی ٹپس اور ٹرکس ہیں جس سے آپ ایک اچھا سپلائر فائنلائز بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو ریزنیبل ریٹ میں امیزون ویئر ہاؤس تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. ابھی تو جو پروڈکٹ ہے ہماری بہن کے امیزون میں ہی پڑی ہے، لیکن آگے کیسے پہنچ سکتی ہے. تو اسٹے کنیکٹڈ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.